بمبئی کا ڈان کون؟ حاجی مستان۔ حاجی مستان کو بمبئی کا سب سے خطرناک ڈان مانا جاتا ہے، لیکن حاجی مستان کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ حاجی مستان نے کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے گولی نہیں چلائی تھی اور نہ ہی کسی کی کبھی کوئی جان لی تھی۔ اس کے باوجود حاجی مستان پورے انڈر ورلڈ کی جان تھا۔ صرف بمبئی میں ہی نہیں، حاجی مستان کا رعب و دبدبہ پورے مہاراشٹر میں چھایا ہوا تھا۔ حاجی مستان کی پیدائش 1 مارچ سن 1926 میں کٹلور میں ہوئی تھی۔ حاجی مستان کے والد حیدر مرزا ایک غریب کسان تھے۔ حاجی مستان کے گھر میں غربت کا دور دورہ تھا، جس کی وجہ سے سن 1934 میں حاجی مستان اور اس کے والد پورے خاندان کے ساتھ بمبئی منتقل ہو گئے تھے۔ بمبئی میں حاجی مستان کے والد نے سائیکل مرمت کی ایک دکان لگائی، لیکن حاجی مستان اس سے خوش نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دکان سے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی جو حاجی مستان کے امیر بننے کے خواب کو پورا کرتی۔ اس دوران حاجی مستان کی ملاقات غالب شیخ سے ہوئی۔ غالب شیخ کو اپنا مال اور سامان کی ترسیل کے لیے ایک لڑکے کی ضرورت تھی۔ غالب شیخ نے حاجی مستان کو ایک کلی کی نوکری دے دی اور پھر یہاں سے شروع ہوا وہ کھیل جس نے ایک معمولی لڑکے مستان کو انڈر ورلڈ کا ایک بہت بڑا ڈان حاجی مستان بنا دیا۔ مستان نے ڈاک سے غالب شیخ کے مال کی ترسیل کپڑوں اور بیگوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ تمام مال اور سامان غیر قانونی ہوا کرتا تھا۔ غالب شیخ نے مستان کو اس کام کے لیے کافی رقم ادا کیا کرتا تھا۔ بیرون ملک سے لوگ مہنگی اشیاء جن میں الیکٹرانک اشیاء، سونے کے بسکٹ انڈیا لاتے تھے، جس کا انہیں کافی ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ جس کے لیے مستان نے بہت سارے پیسوں کے بدلے کلی ہونے کی وجہ سے یہ سامان کسٹم سے چھپا کر یا کسٹم والوں کو ملا کر یہ سامان بندرگاہ سے نکلوا دیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اسے اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی۔ سن 1970 میں دمن اور گجرات کا اسمگلر سکر نارائن سے اس کی دوستی ہو گئی اور دونوں نے ساتھ مل کر یہ اسمگلنگ کا کام شروع کر دیا۔ اس وقت سونے کے بسکٹ، گھڑیوں اور الیکٹرانک اشیاء کی انڈیا میں بہت زیادہ مانگ تھی، مگر ٹیکس کی وجہ سے یہ کام ان کاروباری افراد کے لیے بہت مہنگا پڑتا تھا۔ اسی وجہ سے سکر نارائن اور مستان نے دبئی اور دیگر ممالک سے اس سامان کی اسمگلنگ شروع کر دی، جس سے دونوں کو بہت زیادہ مالی فائدہ ہونے لگا۔ ان تمام وقت میں مستان اب حاجی مستان بن چکا تھا اور بہت زیادہ طاقتور اور مقبول ہو چکا تھا، اور عام لوگوں کے لیے وہ ایک بڑا بھائی بن چکا تھا۔ وہ ان لوگوں کے مسائل بھی سلجھاتا اور مالی امداد بھی کیا کرتا تھا۔ حاجی مستان سے پہلے بمبئی میں وردہ راجن کا بول بالا تھا، لیکن وردہ راجن کے چنائی جانے کے بعد اب بمبئی پر صرف حاجی مستان کا سکہ چلنے لگا تھا۔ حاجی مستان کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا کہ پولیس اور قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ سن 1974 میں کسی جرم میں جب حاجی مستان کو گرفتار کیا گیا تو جیل کی بجائے اسے ایک بڑے بنگلے میں نظر بند رکھا گیا تھا اور تمام VIP سہولیات اسے فراہم کی گئی تھی۔ سن 1980 میں جرم کی دنیا کو چھوڑ کر وہ سیاست کی دنیا میں داخل ہو گیا اور سن 1984 میں حاجی مستان نے خود کی ایک الگ پارٹی بھی بنا لی۔ اس کے تعلقات سیاستدانوں، بالی ووڈ کے اداکاروں اور اداکاراؤں سے بہت زیادہ خوشگوار تھے، اور یہ اداکار اور اداکارائیں اس کی دی گئی دعوتوں میں شریک ہونا اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔
حاجی مستان نے ایک بالی ووڈ کی اداکارہ سریا سے بھی شادی رچا لی تھی۔ آخر کار سن 1994 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی اور ڈاکس پہ کام کرنے والا ایک معمولی لڑکا مستان پہلے بمبئی کا حاجی مستان بنا اور پھر اپنے رب سے جا ملا۔ بمبئی کا ڈان کون؟ کریم لالا۔ بہت سارے لوگ کریم لالا کو انڈر ورلڈ کا پہلا ڈان مانتے تھے۔ خود حاجی مستان جیسا شخص بھی کریم لالا کو اصلی ڈان کہا کرتا تھا۔ اس وقت پورے بمبئی میں لالا کا خوف تھا۔ کریم لالا کی پیدائش دراصل افغانستان کے کنار صوبے میں ایک پختون خاندان میں سن 1911 میں ہوئی تھی۔ اس کے گھر کے زیادہ تر افراد کا کاروباری پیشے سے تعلق تھا، لیکن کریم لالا اس کاروبار سے خوش نہیں تھا، اس لیے 21 سال کی عمر میں وہ افغانستان سے انڈیا کے شہر بمبئی آ گیا تھا۔ کریم لالا کی پیدائش سن 1911 میں ہوئی تھی۔ اس کا اصلی نام عبدالکریم شیر خان تھا۔ بمبئی آنے کے بعد کریم لالا نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا، لیکن یہ کاروبار صرف نام کے لیے تھا۔ اس کاروبار کی آڑ میں اس نے اسمگلنگ کا غیر قانونی کام شروع کر دیا تھا۔ اسمگلنگ کے کام میں کریم لالا نے خوب پیسہ کمایا اور پھر اسی پیسوں سے خود کی تیار کردہ شراب بازار میں فروخت کرنا شروع کر دی، اور اس نے ہر علاقے میں جوئے کے اڈے بھی کھول رکھے تھے۔ کریم لالا کا گروہ کافی طاقتور اور مشہور ہو گیا تھا اور پٹھان گینگ کے نام سے بمبئی پر راج کر رہا تھا۔ کریم لالا کو بڑے بابا بھی کہا جاتا تھا۔ دوسری طرف حاجی مستان اور وردہ راجن نے بھی کالے دھندوں میں اپنے پاؤں جما لیے تھے۔ پورے بمبئی میں کالا بازاری کو یہی تینوں ڈان چلا رہے تھے اور پورے بمبئی میں ان کی سخت پکڑ تھی۔ 19 فروری سن 2002 میں کریم لالا کا بمبئی میں 90 سال کی عمر میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا۔ بمبئی کا ڈان کون؟ وردہ راجن۔ وردہ راجن مدلیار ریلوے اسٹیشن پر ایک کلی کا کام کیا کرتا تھا۔ وردہ راجن مدلیار کو لوگ وردہ بھائی کے نام سے پکارتے تھے۔ سن 1926 میں وردہ راجن تامل ناڈو کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے اس یونین لیڈر کے گھر میں پیدا ہوا جس کو پولیس نے ایک شوٹ آؤٹ میں قتل کر دیا تھا۔ 19 سال کی عمر میں وردہ راجن بمبئی آ گیا۔ بمبئی آ کر وردہ راجن نے وی ٹی اسٹیشن میں سب سے پہلے ایک کلی کا کام شروع کیا، لیکن دراصل وردہ راجن کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب وردہ نے سمندری جہازوں سے کالا بازاری کا کام شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وردہ راجن کالا بازار میں بہت آگے نکل گیا اور دھاراوی کو اس نے اپنے دھندے کا گڑھ بنا لیا۔ دھاراوی سے لے کر ماٹونگا روڈ، ماہیم، سائم، چونا بھٹی، چیمبور اور گھاٹ کوپر تک ہر گلی میں، محلے میں وردہ راجن کا خوف پھیل چکا تھا۔ جیسے جیسے اس کا خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا گیا، ویسے ویسے وردہ راجن اور اس کے کارندے ایکسٹارشن، کڈنیپنگ، کانٹریکٹ کلنگ، زمینوں پر قبضہ، شراب کے اڈے، جوئے خانے،
غیر قانونی طریقے سے شراب بنا کر اس کی ناجائز بکری کرنا، ان سب کاموں میں وردہ راجن نے اپنی پکڑ بنا لی۔ پورے بمبئی میں بکنے والی غیر قانونی شراب وردہ راجن کے کارندوں کے ذریعے بکا کرتی تھی۔ حاجی مستان اور کریم لالا وردہ راجن کے قریبی دوست اور کالا بازاری میں ایک دوسرے کی ڈھال تھے۔ سن 1980 میں جب حاجی مستان نے اسمگلنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور دوسری طرف کریم لالا اور داؤد ابراہیم کے آپس کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے دونوں میں کافی تناؤ پیدا ہو گیا تھا، تو ان کے کارندوں کے درمیان کافی خونی کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ بس یہی وہ وقت تھا جب وردہ راجن سب سے طاقتور گینگسٹر کے طور پر ابھرتا چلا گیا۔ تامل ناڈو سے بمبئی آنے والے لوگوں کے لیے وردہ راجن ان کا مسیحا بن چکا تھا۔ دوسری طرف پولیس انسپکٹر وائی سی پوار کی وردہ راجن کے ہر کام پر کڑی نظر تھی۔ پولیس انسپکٹر وائی سی پوار ہاتھ دھو کر وردہ راجن اور اس کے کارندوں کے پیچھے پڑ گیا اور وردہ راجن کے ہر دھندے کو اپنا نشانہ بنانے لگا۔ اس وجہ سے وردہ راجن کے لوگ یا تو پولیس کی قید میں آ گئے تھے یا پھر بمبئی سے فرار ہو گئے تھے، اور یوں وردہ راجن کے تمام اڈوں پر تالا لگنے لگا۔ بالآخر وردہ راجن بھی بمبئی سے فرار ہو کر واپس تامل ناڈو جا بسا، اور پھر 2 جنوری سن 1988 میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وردہ راجن کی موت واقع ہو گئی۔ بمبئی کا ڈان کون؟ منیا سروے۔ منیا سروے کا اصل نام منوہر ارجن سروے تھا۔ منیا سروے کا جرم کی دنیا سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی عادی کرمنل تھا، بس وہ حادثاتی طور پر ایک گینگسٹر بن کر ابھرا تھا۔ وہ ایک انتہائی شریف النفس لڑکا تھا، اس کا دھیان بس اپنی پڑھائی پر لگا رہتا تھا اور وہ پڑھ لکھ کر ایک سیدھی سادی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی گریجویشن 78% مارکس لے کر پاس کی تھی۔ منیا سروے کی پیدائش 8 اکتوبر سن 1944 میں مہاراشٹر کے رامپر نام کے ایک گاؤں میں ہوئی تھی۔ 8 سال کی عمر میں منوہر اپنے والدین کے ساتھ بمبئی منتقل ہو جاتا ہے۔ دادر کے کیرتی کالج سے منوہر نے اپنا گریجویشن مکمل کیا، لیکن اسی دوران اس کا سوتیلا بھائی بھارگو دادر کے آگار بازار میں کام کیا کرتا تھا۔ اس نے ڈانڈیکر نامی ایک شخص کا قتل کر دیا، جس کے بعد پولیس نے بھارگو کے ساتھ ساتھ منیا سروے اور اس کے دوست کو بھی شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا تھا۔ بعد میں عدالت نے انہیں قاتل قرار دیا اور عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب منوہر ارجن سروے منیا سروے بن کر بمبئی کی انڈر ورلڈ کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے۔ منیا سروے کو پونا کی ایڑواڑہ جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس جیل میں منیا سروے کی دشمنی گوٹیا نامی ایک خطرناک قیدی سے ہو جاتی ہے۔ ان کی دشمنی کی وجہ سے پولیس منیا سروے کو ایڑواڑہ جیل سے نکال کر رتنا گری جیل میں منتقل کر دیتی ہے۔ 9 سال جیل میں گزارنے کے بعد منیا سروے بالکل بدل چکا ہے۔ ان دنوں رتنا گری جیل میں قیدیوں کی طرف سے بھوک ہڑتال شروع ہو گئی تھی اور منیا سروے بھی اس ہڑتال میں شریک ہو گیا۔ اس ہڑتال میں حصہ لینے کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گیا تھا۔
اور اس کا 20 کلو جسمانی وزن کم ہو گیا تھا۔ اس کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے جیل حکام نے اسے قریبی سول ہسپتال میں بھرتی کروا دیا۔ منیا سروے نے اس موقع کا خوب فائدہ اٹھایا، جیسے لگتا تھا کہ وہ کئی سالوں سے اس موقع کا انتظار کر رہا ہو۔ وہاں اس نے پولیس کو چکمہ دے کر ہسپتال سے فرار ہونے میں کامیابی حاصل کر لی اور بمبئی پہنچ گیا۔ بمبئی آ کر اس نے دھاراوی کے شیخ منیر، وشنو پاٹل اور مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی گینگ بنا لی۔ سن 1980 کا یہ ایسا وقت تھا جب بمبئی میں گینگ وار اپنے عروج پر تھی۔ کریم لالا کا گینگ شبیر اور اس کے بھائی داؤد سے کافی پریشان تھا اور اسی وجہ سے وہ ان دونوں بھائیوں کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کریم لالا میں تنہا داؤد ابراہیم سے ٹکر لینے کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے اس نے یہ کام منیا سروے کو سونپ دیا تھا۔ 12 فروری سن 1982 کو منیا سروے نے داؤد کے بھائی شبیر کو قتل کر دیا۔ منیا سروے کی قتل و غارت گری کو دیکھ کر پولیس بھی کافی تنگ آ چکی تھی، جس کے بعد پولیس نے آپریشن منیا سروے کی تیاری شروع کر دی اور پولیس نے منیا گینگ کے اہم کارکنوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، مگر منیا کسی نہ کسی طرح سے پولیس سے بچتا رہا۔ 11 جنوری سن 1982 میں منیا وڈالہ کے امبیڈکر کالج میں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے پہنچا اور پھر اسی کالج میں منیا سروے کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا اور پھر پولیس نے اسی جگہ پر منیا سروے کا انکاؤنٹر کر دیا اور یوں جرم کی دنیا کا ایک باب بند ہو گیا۔ بمبئی کا ڈان کون؟ ٹائیگر میمن۔ ٹائیگر میمن بھارت کا موسٹ وانٹڈ کرمنل ہے۔ ٹائیگر میمن کی پیدائش مہاراشٹر کے شہر بمبئی میں سن 1960 میں ہوئی تھی۔ ٹائیگر میمن کا پورا نام ابراہیم مشتاق عبدالرزاق ہے۔ اس کی بیوی کا نام شبانہ ابراہیم میمن ہے۔ کہا جاتا ہے آج کل وہ دبئی میں رہتا ہے۔ ٹائیگر میمن داؤد ابراہیم کا بہت ہی قریبی ساتھی ہے اور سن 1993 کے سیریل بم بلاسٹ کا ایک اہم کردار بھی مانا جاتا ہے۔ اس کی موجودگی کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں پائی جاتی ہیں۔ خبروں اور رپورٹوں کے مطابق ٹائیگر میمن کی موجودگی دنیا کے مختلف ممالک میں موجودگی کے شواہد بھی ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق اس کے چھوٹے بھائی یعقوب میمن کی بھی بمبئی بم بلاسٹ کی کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ 15 سال تک یعقوب میمن کا کیس کورٹ میں چلتا رہا، جس کے بعد جون سن 2007 میں یعقوب میمن کے ساتھ ساتھ دیگر 11 افراد کو بھی سزا سنا دی گئی۔ یعقوب میمن پر بمبئی بم بلاسٹ میں بارود سے بھری گاڑیوں کو ٹارگٹ کی گئی جگہوں پر رکھنے اور ان بم بلاسٹ میں شامل ہونے اور اس کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے کے جرم میں سن 2015 میں موت کی سزا دے دی گئی، لیکن تاحال ٹائیگر میمن ابھی تک بھارتی پولیس کے شکنجے سے آزاد دنیا کے کس حصے میں موجود ہے، یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتہ چل سکا ہے۔ بمبئی کا ڈان کون؟ ابو سالم۔
ابو سالم کا شمار بمبئی کے جانے مانے گینگسٹرز میں ہوتا تھا۔ ابو سالم کے والد ایک پیشہ ور وکیل تھے جس کا ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ والد کی موت کے بعد گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے ہی شہر میں ایک موٹر میکینک کا گیراج کھول لیا تھا۔ اس سے قبل اپنے اسکول اور کالج کی تعلیم اس نے اپنے آبائی گاؤں سے ہی مکمل کر لی تھی۔ بعد ازاں وہ دہلی چلا گیا اور وہاں اس نے ٹیکسی ڈرائیوری شروع کر دی۔ اس کے بعد سن 1985 میں بمبئی آیا اور سن 1986 میں اس نے اپنا کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ غیر قانونی کاموں میں بھی ملوث ہو گیا۔ سن 1988 میں پہلی بار اس نے کسی سے پیسے لے کر کسی شخص پر قاتلانہ حملہ کیا اور اس حملے کی وجہ سے اس پر اندھیری ویسٹ کے تھانے میں اس کے خلاف پہلی بار FIR درج ہوئی۔ سن 1991 میں جوگیشوری کے علاقے کی ایک لڑکی سمیرا جمانی سے شادی رچا لی۔ بمبئی میں وہ اپنے چچیرے بھائی کی گینگ میں شامل ہو گیا اور پھر اس نے سینٹا کروز کے JK ابراہیم کے ساتھ مل کر ایک ٹریول ایجنسی کھول لی۔ JK ابراہیم داؤد ابراہیم کے گینگ B کمپنی کے لیے کام کیا کرتا تھا۔ سن 1989 سے لے کر سن 1993 تک وہ داؤد ابراہیم کی B کمپنی کے لیے کام کرتا رہا اور اس نے غیر قانونی کام، ہتھیار کی سپلائی وغیرہ کا کام بھی شروع کر دیا۔ سن 1993 کے بمبئی کے بم بلاسٹ کے بعد ابو سالم ملک چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ اسی دوران بہت سارے قتل کے کیس اس پر درج ہو چکے تھے۔ بالآخر سن 2002 میں پولیس نے اسے پرتگال سے گرفتار کر لیا۔ اس پر فلم ساز گلشن کمار کے قتل کے علاوہ 50 سے زیادہ FIR تھی اور آخر کار اسے بمبئی بم بلاسٹ کا مجرم قرار دیا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ بمبئی کا ڈان کون؟ ارون گولی۔ ارون گولی کی پیدائش احمد نگر کے اوپر گاؤں میں سن 1952 میں ہوئی تھی۔ ارون گولی کا باپ مدھیہ پردیش سے بمبئی منتقل ہو گیا تھا اور بمبئی میں اس نے دودھ بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا۔ اپنے بیٹے ارون گولی کو بھی اسی کام میں لگا دیا تھا اور اسی وجہ سے ارون گولی صرف 5ویں جماعت تک کی تعلیم حاصل کر سکا تھا۔ اس کے بعد ارون گولی بمبئی کی ملز میں مزدوری کرنے لگا۔ شروعات میں ارون گولی مٹکے کا جوا اور ہفتہ وصولی کر کے لوگوں میں اپنے پہچان بنائی اور پھر ایک جرائم پیشہ گینگ بائیکلا کمپنی میں بھرتی ہو گیا۔ سن 1970 میں بمبئی ٹیکسٹائل مل کو ہڑتال کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد مل مزدور فاقہ کشی کی کیفیت سے دوچار ہو گئے۔ کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگاری سے دوچار ہو گئے اور اسی وجہ سے لوگ پیسہ کمانے کے لیے انڈر ورلڈ کے غیر قانونی کاروبار سے جڑتے چلے گئے۔ بائیکلا کمپنی کو اس وقت راما نائک اور بابو ریشم چلا رہے تھے۔ بائیکلا کمپنی میں ارون گولی ان کی غیر قانونی شراب بنانے کا اور ان کی غیر قانونی ترسیل کا کاروبار سنبھالا کرتا تھا۔ سن 1984 میں
راما نائک نے پٹھان گینگ کے لیڈر سمت کو مارنے میں داؤد ابراہیم کی مدد کی تھی اور سن 1988 تک داؤد کے غیر قانونی کاموں میں اس کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ سن 1986 میں ارون گولی کو کوبرا گینگ کے سشانت پانڈے اور ششی ریشم کے قتل کے جرم میں پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا۔ سن 1988 میں راما نائک اور شرت شیٹی کے بیچ زمین کے تنازع کو لے کر جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑے میں داؤد ابراہیم نے شرت شیٹی کا ساتھ دیا، جس کی وجہ سے راما نائک پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ اس کے بعد ارون گولی نے پوری گینگ سنبھال لی۔ ارون گولی کو یہ یقین تھا کہ راما نائک کے مارے جانے میں داؤد ابراہیم کا بہت بڑا کردار ہے، اسی لیے اس نے داؤد ابراہیم اور ڈی کمپنی کے خاتمے کی کوشش شروع کر دی۔ سن 1990 میں ارون گولی کے بھائی پپا گولی کو داؤد کے لوگوں نے مار دیا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے داؤد کے بہنوئی ابراہیم پارکر کا قتل کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی ارون گولی کے گینگ کے تو کبھی ڈی کمپنی کے لوگ مارے جانے لگے۔ پولیس نے کئی بار ارون گولی کو گرفتار بھی کیا، مگر ہر بار ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بچ جاتا تھا۔ آخر کار ارون گولی سے ایک ایسا جرم سرزد ہو گیا جس سے وہ نہیں بچ سکا، اور وہ جرم تھا شیو سینا کے لیڈر کملا کا قتل۔ اس قتل کے جرم میں عدالت نے ارون گولی کے ساتھ ساتھ مزید 11 لوگوں کو بھی سزا سنائی تھی۔ ارون گولی نے سیاست کے میدان میں بھی قدم رکھا تھا اور اس نے اکھل بھارتیہ سینا کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد بھی رکھی تھی۔ سیاست کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ایک بار وہ MLA بھی بن گیا تھا، لیکن بعد ازاں اس کی پارٹی کو شیو سینا نے شکست دے کر سیاست کی دنیا سے باہر نکال دیا، اور یوں ارون گولی غنڈے سے سیاستدان بن کر دوبارہ غنڈہ گردی کی دنیا میں واپس لوٹ آیا۔ بمبئی کا ڈان کون؟ چھوٹا راجن۔ چھوٹا راجن کا اصل نام راجندرا سدا شیو ہے۔ چھوٹا راجن کو چاہنے والے یا اس کے کارندے اسے نانا یا سیٹ کہہ کر پکارتے تھے۔ چھوٹا راجن کی پیدائش بمبئی کے چیمبور کے علاقے تلک نگر میں سن 1960 میں ہوئی تھی۔ بمبئی مافیا میں چھوٹا راجن کی آمد اس وقت ہوئی جب اس نے اپنے آپ کو راجن نائر گینگ میں شامل کر لیا تھا۔ جرم کی اس دنیا میں نائر کو بڑا راجن کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ چھوٹا راجن نائر کے بہت قریب ہو گیا تھا، اس لیے اسے چھوٹا راجن کہا جاتا تھا۔ نائر یعنی بڑے راجن کی موت کے بعد چھوٹا راجن نے پورے گینگ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اور اس گینگ کا سرغنہ بن گیا۔ گینگ کے سرغنہ بننے کے بعد انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم سے اس کے اچھے تعلقات بن گئے۔ ایک وقت تھا جب دونوں نے مل کر بمبئی میں بھتہ وصولی، قتل اور اسمگلنگ جیسے کام کیا کرتے تھے۔ پورے بمبئی میں دونوں نے اپنا رعب و دبدبہ بنا کر سن 1988 میں دبئی چلے گئے اور وہاں سے پورے بمبئی کی کالا بازاری اور قتل و غارت گری کو کنٹرول کرنے لگے۔ اب صرف بھارت میں ہی نہیں، پوری دنیا میں یہ لوگ غیر قانونی کام کرنے لگے، اور پھر اسی دوران دونوں میں کسی بات پر کشیدگی پیدا ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے۔ اگر گینگسٹرز کی بات کی جائے تو بمبئی میں داؤد ابراہیم کے بعد چھوٹا راجن کو ہی سب سے بڑا ڈان مانا جاتا تھا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ وقت
दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी में गुजारा था। उनमें असल दरार सन 1993 में बम्बई बम ब्लास्ट के बाद आई, जब छोटा राजन को मालूम हुआ कि उस बम ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम की प्लानिंग शामिल थी, तो उसने इस बात की मुखालिफत की और फिर किसी वजह से इनमें दुश्मनी बढ़ती चली गई और फिर उसने दाऊद इब्राहिम से अलग होकर अपना गैंग खुद ही बना लिया। इस बम ब्लास्ट के बाद दोनों ही एक दूसरे को कत्ल करने की मंसूबा बंदी करने लगे। दाऊद ने कई मर्तबा छोटा राजन पर हमले करवाए, लेकिन वो अपनी खुशकिस्मती से इन हमलों से बचता रहा। लेकिन सबसे बड़ी साजिश सन 2000 में थाईलैंड बैंकॉक में रची गई। दाऊद इब्राहिम के लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय बनकर छोटा राजन के होटल में घुस गए, लेकिन छोटा राजन वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद छोटा राजन ने दाऊद से बदला लिया। दाऊद के कारोबार संभालने वाले छोटा शकील के खास आदमी शरद शेट्टी को सन 2003 में दुबई के एक क्लब में छोटा राजन के साथी दो भाइयों विमल और रवि ने कत्ल कर दिया था। भारत में छोटा राजन पर तकरीबन 65 से ज़्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हुए हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ मिल जाने पर उसके खिलाफ और भी क्रिमिनल केसेस में इजाफा हुआ, जिनमें से 20 से ज़्यादा तो कत्ल के केसेस दर्ज हुए हैं। छोटे राजन की बीवी का नाम सुजाता नक्सली था और सन 2006 में उसके खिलाफ एक्सटॉर्शन का केस दर्ज किया गया था। छोटा राजन की 3 बेटियां हैं। छोटा राजन की शादी में दाऊद इब्राहिम ने भी शिरकत की थी, क्योंकि उस वक्त उन दोनों के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। बिल आखिर 25 अक्टूबर सन 2015 में इंडोनेशिया के शहर बाली में छोटा राजन को गिरफ्तार कर लिया गया और वो आज भारत की जेल में कैद है।